غصہ غصہ کیا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ اور اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کافی سارے لوگ ہمارے معاشرے میں غصے کے شکار ہیں، کئی لحاظوں سے. یا تو خود غصہ کرتے ہیں، یا پھر کسی ایسی ریلیشن شپ میں ہیں یا ایسے کام میں ہیں جہاں کوئی اور ان کے ساتھ اکثر غصہ کرتا ہے، تو جس سے ان کے کام پہ اور ان کی ذہانیت پہ اثر پڑتا ہے. تو ویلکم اگین ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا ولیج اکیڈمی پوڈ کاسٹ. My name is Fayaz Ahmed Dar. Thank you for tuning in and sharing, subscribing and commenting. تو اینگر، غصہ کیا ہے؟ تو ایموشنز قدرت کی ایک ایسی دین ہے کہ جس سے ہم جو اس دنیا میں کام کرتے ہیں یا اپنے روزمرہ کے ڈے ٹو ڈے کام کرتے ہیں، دے آر ڈریون بائی ایموشنز. ایموشنز کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دے آر انرجی ان موشن. ای موشن، انرجی ان موشن. تو ایموشن، کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے، آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے. تو آپ کس طرح کا ایموشن فیل کرتے ہیں کوئی بھی کام جو آپ کے سامنے ہے، اس کام کے بارے میں آپ جو ایموشن فیل کرتے ہیں آپ ویسے ہی ایکٹ کریں گے. وہی ڈٹرمائن کرے گا کہ آپ وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر کسی کام کو لے کر آپ کے اندر فیئر کا ایموشن ہے، انسرٹنٹی کا ایموشن ہے، فیئر کا ایموشن ہے، تو کافی چانسز ہیں کہ آپ وہ کام نہیں کریں گے، آپ پیچھے ہٹیں گے. تو اگر کسی کام کو لے کر آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ کا ایموشن ہے، خوشی کا ایموشن ہے، یو نو تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ آپ وہ کام کریں گے. تو ایموشنز ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ ہم کون سا کام کریں گے اور کون سا کام نہیں کریں گے. تو اس کا ایک بایو کیمیکل پرنٹ بھی ہے. بایو کیمیکل پرنٹ مطلب ایموشنز سے ہمارا جو بایو کیمیکل کمپوزیشن ہے اور باڈی چینجز، اور یہ ریپڈلی بدلتا ہے. ایموشن جیسے ہماری فیلنگ بدلتی ہے، ایموشن بدلتا ہے، ایسے ہی ہمارا کیمیکل ریئیکشن بدلتا ہے. تو ہماری تھاٹس بدلتی ہیں، دے ٹریگر اور فیلنگس، اور وہ اس سے ہمارا باڈی کا کیمیکل کمپوزیشن بدل جاتا ہے. تو کئی بار ریورس بھی ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کا کیمیکل کمپوزیشن کسی وجہ سے بدلتا ہے، غلط کھانا کھانے سے یا کچھ اور ایکسیڈنٹس کی وجہ سے. تو اس سے ہمارا یو نو پھر ہمارا ایموشن بدلتا ہے. پہلے بایو کیمیکل کمپوزیشن بدلا تو پھر ہمارا ایموشنل اسٹیٹ بدل جاتی ہے. تو کئی بار نارملی ایموشنز ڈرائیو دا باڈی، کئی بار باڈی ایموشنز کو ڈرائیو کرتی ہے. تو جب آپ کو پین ہوتا ہے تو وہ آپ کے ایموشن کو ڈرائیو کرتا ہے. تو یہ دونوں طرف سے چلتا ہے، پر زیادہ تر یہ فلو کرتا ہے کہ ہماری سوچ سے ہماری فیلنگس چلتی ہیں، اور پھر ہماری فیلنگس سے ہماری باڈی چلتی ہے. تو اینگر بھی، غصہ بھی ایک ایسا ہی فنومینن ہے، ایموشنل ریئیکشن ہے، جس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو ہمارا جو آج کل انفارچونیٹلی ایکسیپٹیبل بن گیا ہے کہ غصہ کر دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے، رکھنا نہیں چاہیے، اس کو دبانا نہیں چاہیے، اس کو جیسے آیا ویسے نکال دیا آپ نے. تو وہ ایک سوچ ویسی بھی ہے. اور کافی سارے اور لوگ جو غصے کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ تھوڑا سپرفیشل لیول پہ بات کرتے ہیں، سرفیس لیول کی باتیں کرتے ہیں. تو ظاہری تو گہرائی میں کافی کم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو ہم آج کوشش کریں گے کہ ہم بریفلی تھوڑا اور گہرائی کی بات سمجھیں غصے کو گہرائی سے. تو غصہ ایک اچھی چیز ہے اس حد تک کہ ہم کو ڈسکمفرٹ ہے کسی چیز سے. فار ایگزامپل ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرتا ہے نا، کسی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے وعدہ اپنا پورا نہیں کیا، تو اوبیسلی وہ غصے کا باعث بن سکتا ہے. اس سے ہم کو ڈسکمفرٹ ہونا چاہیے، ہم کو غصہ آنا چاہیے. مگر غصے کا پھر ہم استعمال کیسے کریں؟ کیونکہ جیسے کوئی واقعہ ہوا جس سے ہمیں ڈسکمفرٹ ہوا، جو ہمیں اچھا نہیں لگا، اور ہم کو ریئیکشن کرنا ہے،
تو واقعے سے غصے تک، جو ہم ظاہری غصہ کرتے ہیں، باہر غصہ کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں یا گالی دیتے ہیں یا مار پیٹ کرتے ہیں، اس سٹیج سے، واقعہ ہونے سے ظاہری غصے تک کے بیچ میں اور کچھ سٹیجز ہیں جو ہم کو سمجھنی پڑیں گی اگر ہم غصے کا بہتر استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے کہ غصہ جیسے ہی کوئی واقعہ ہوا، ہم نے نوٹس کیا کہ یہ واقع ہوا اور ہمارے ذہن نے سمجھا اور اس کا ایک مطلب نکالا، اور اس مطلب نکالنے سے، جس طرح کا ہم نے مطلب نکالا، اس مطلب نکالنے سے ہم نے ریئیکشن ہمارا پیدا ہوتا ہے. تو اگر ہم نے نکالا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، یہ کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ بدتمیزی، اس نے مجھے میری عزت نہیں کی، تو ہم اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو ایک تو یہ اس ڈائریکشن میں ہم جا سکتے ہیں. دوسرا ہم جا سکتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ غلطی کی، یہ تو ہونا نہیں چاہیے اور یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کیسے دوبارہ نہیں ہوگا. تو اگر ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ دوبارہ کیسے نہیں ہوگا، تو ہمارا ذہن شاید ہم کو اسی کا جواب دینے لگے گا کہ یار اس کو کلیئرلی بتاؤ کہ یہ نہیں چلے گا، اگر تم جھوٹ بولو گے تو میں تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گا، یا تمہارے ساتھ دوستی نہیں رکھوں گا، یا تمہارے ساتھ رشتہ میں توڑوں گا. تو غصہ آپ کو اگر اس ڈائریکشن میں جاتا ہے تو آپ اس کو اپنے آپ کو بہتر بنانے میں استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ریلیشن شپس کو بہتر بنانے میں استعمال کر سکتے ہیں، اپنے آس پاس کلیئر باؤنڈریز سیٹ کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ، کہ کوئی آپ کے ساتھ پھر بدتمیزی نہ کرے، کہ یہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی غلط بیہیویئر نہ کرے. تو اگر آپ پہلی ریئیکشن کرتے ہیں، اگر آپ غصہ کرتے ہیں، دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، ہاتھ پیر اٹھاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا ریئیکشن بھی ویسا ہی ہو اور وہ بھی الٹا گالی بکنے لگے یا پھر برا بلا کہنے لگے یا ہاتھ پیر وہ بھی اٹھائے، تو حالات اور بگڑتے جائیں گے. تو اس کے سدھرنے کے چانسز پھر بہت کم ہو جائیں گے. تو آپ وہ سچویشن ہو سکتا ہے پھر دوبارہ بھی ریپیٹ ہو. اگر آپ دوسری اپروچ لیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں ہاں یہ غلطی ہو گئی، اس نے غلطی کی، اور آپ اس کو پھر کلیئرلی، اسرٹیولی، صاف صاف یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو تم نے میرے ساتھ بیہیو کیا ہے یہ نہیں چلے گا، تم کو بدلنا پڑے گا. اگر آگے سے تم نے کبھی کیا تو میں تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گا، تمہارے ساتھ رشتہ نہیں رکھوں گا، تمہارے ساتھ دوستی نہیں رکھوں گا. تو وہ چیز آپ کو مدد کر سکتی ہے، وہ اس کو بھی تھوڑا احساس دلائے گی، اس کو بھی بہتر بننے کا چانس مل رہا ہے، اور آپ بھی بہتر بن رہے ہیں آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے. اور غصہ جو آپ پہلا ریئیکشن ہے کہ اگر آپ نے غصہ کر دیا، نکال دیا اور برا بلا کہا، گالی دی، ہاتھ پر اٹھائے، تو وہ ایک طرح کا زہر جو ہے، جیسے آپ اس کے اوپر امڑ رہے ہو، آپ اس کو کرس کر رہے ہو یا گالی دے رہے ہو یا مار پیٹ کر رہے ہو، تو آپ ایک طرح سے زہر جو ہے، زہر کا جو ظاہری اور بیہیویئرل ایلیمنٹ ہے وہ اس کے اوپر ڈال رہے ہو. مگر وہ زہر بنانے کے لیے، وہ اس کے اوپر پھینکنے کے لیے آپ کو پہلے وہ اندر اپنی فیکٹری میں بنانا ہے. آپ کی فیکٹری، آپ کی باڈی آپ کی فیکٹری ہے. تو اگر آپ کو وہ زہر بنانا ہے تو آپ کے ذہن نے کہا کہ اس نے بدتمیزی کی، یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے، اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے دھوکہ کیا اور اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر آپ اس ڈائریکشن میں گئے تو پھر آپ کو غصہ آ گیا، آپ کے ذہن نے ویسے وہ پرانے واقعے بھی اس کو شاید یاد آ جائیں کہ اس نے پہلے بھی وہ کیا تھا، اس کے باپ دادا نے بھی وہ کیا تھا، اس نے بھی وہ کیا تھا، اس نے اس کے ساتھ بھی کیا تھا. وہ سارا ذہن آپ کو مسالہ دے گا اور پھر آپ ویسا غصہ فیل کریں گے اور آپ کی باڈی میں کیمیکلز ریلیز ہو جائیں گے، کیمیکل کمپوزیشن بدل جائے گا. تو وہ زہریلے کیمیکل ریلیز ہوں گے، وہ آپ کے خون جو خون کھولنا جس کو کہتے ہیں، خون گرم ہونا جس کو کہتے ہیں، وہ کیوں گرم ہوتا ہے؟ کیونکہ ویسے کیمیکل اس میں ریلیز ہو جاتے ہیں اور وہ تیزی سے دوڑنے لگتا ہے، آپ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، آپ کا امیون سسٹم کام کرنا بند کرتا ہے، اور آپ کا فلائٹ اور جو یہ ہے زیادہ خون جو ہے بازو میں دوڑتا ہے تاکہ آپ اٹیک یا بھاگنے کی صورت میں آ جائیں. تو یہ ایک سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے غصے کی کہ کیا ہوتا ہے اس کا پیٹرن. تو جو آپ غصہ پھر آپ اپنے زبان سے اس کے اوپر
پھینکتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے پھینکتے ہیں یا اپنی جسم سے پھینکتے ہیں، آنکھوں سے، چہرے سے، تو وہ پہلے آپ کو اپنے اندر، اپنی فیکٹری کے اندر بنانا پڑتا ہے. تو اس سے جو آپ کے اپنے جسم پہ اور آپ کے اپنی ذہانیت پہ اثر پڑتا ہے وہ کافی گہرا ہوتا ہے، وہ کافی کمزور ہو جاتی ہے، آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، آپ کافی ساری چیزوں کے شکار ہو سکتے ہیں غصے کے ٹائم پہ آپ خود ہارٹ اٹیک کے شکار ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ غصہ زیادہ بار بار کریں گے تو آپ کا امیون سسٹم بہت زیادہ ویک ہو جائے گا اور آپ کو خدا نخواستہ اور ساری جسمانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ذہنی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو جو آپ نارمل کام کا جو آپ کا معیار ہونا چاہیے انسان کا، اور جو اس کی کوالٹی ہونی چاہیے زندگی کی اور اس کے کام کی، وہ مینٹین نہیں ہو پائے گی اگر آدمی انسان جو ہے ریگولر غصے میں مبتلا رہتا ہے. تو اگر وہ آن دی ادر ہینڈ جو ہم نے دوسرا طریقہ بتایا غصے سے ڈیل کرنے کا، کہ اس کو یوز کرنے کا ایز اے فیول ٹو ٹاک ٹو پیپل اینڈ سیٹ باؤنڈریز، اور اپنی ایکسپیکٹیشنز کلیئر رکھنا اور اپنی ایکسپیکٹیشنز کو قابو میں رکھنا، اور اپنے ایسے سسٹمز کریٹ کرنا اپنے آس پاس جس سے آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے، تاکہ اور اس کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن کلیئر رکھیں، اپنی بات چیت کلیئر رکھیں، اپنے سودے کلیئر رکھیں کہ یہ میں کر سکتا ہوں اگر تم یہ کرو گے اور اس طرح سے کرو گے. تو اس طرح کی چیزوں میں اگر آپ اپنا غصے کو چینلائز کریں گے تو یہ ساری کچھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ ہمارے بڑے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ تھا اور یہی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ غصہ کرنا جو ہے، ظاہری غصہ کرنا بالکل جائز بات نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کئی کبھار کسی کو زور سے بولنا پڑے کچھ، مگر بار بار غصے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، اور غصے کو آپ کو استعمال کرنا آنا چاہیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، دوسروں کو بہتر بنانے کے لیے. یہ ایک ہتھیار، ایک ٹول بن سکتا ہے. تو امید ہے کہ یہ آپ کے کام آئیں گی، یہ چیزیں آپ کو کام کی لگی ہوں گی، اور اگر صحیح میں لگیں تو ان کو پلیز آپ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کمنٹس میں. تو اور اگر کوئی آپ میں سے کوئی خاص ہی کسی ایسی سچویشن سے جوجھ رہا ہے جو نہیں سلجھ رہی ہے، تو ہم سے رابطہ کریں. ہمارے کئی پروگرامز ہیں جن سے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور ہماری ولیج اکیڈمی میں ایسے پروگرامز ہیں جو آپ کو ایک سکسیس مائنڈ سیٹ یا ایک گروتھ مائنڈ سیٹ جس کو کہیں گے، یا ایک انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ دیٹ کین ہیلپ یو بیکم سکسیزفل ان اینی سچویشن. تو ویسا مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ کرنا ہے اور اس کے لیے کیا چیزیں لازمی ہیں، اور آپ اس کو اپنا بیہیویئر کیسے اس کے حساب سے الائن کر سکتے ہیں، اپنا یہ ہیبٹس کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، یہ چیزیں ہم سکھاتے ہیں. اور اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے ہائی اسکول اسٹوڈنٹ ہیں یا کالج یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں یا گریجویٹ ہیں، یا آپ ایک اسٹرگلنگ انٹرپرینور ہیں یا پروفیشنل ہیں، تو آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ ایسا ایک مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا. اور دوسرا، ہمارے پروگرامز میں ایکولوجیکل انٹرپرینورشپ بھی ہم پڑھاتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے قدرت کے لیے بہتر ہو، جو ہمارے کلچر کے حساب سے ہو، اور جو ہماری جو زندگی کی کوالٹی ہے، لائف کوالٹی ہے، اس کو بہتر بنائے اور ایکالوجی کو بہتر بنائے، تو وہ چیز بھی ہم پڑھاتے ہیں. تو ضرور رابطہ کریں ان چیزوں کے لیے، اور اگلی بار تک کے لیے اپنا خیال رکھیں.